أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر محبت سے دوشی پڑھی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور اللہ کریم کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت اور لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور پھر حضور نے ان کے درمیان تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے درمیان وہ عظیم المرتبت مبارک مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے. وہ عظیم مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے. وہ ماہ مقدس رونق افروز ہو رہا ہے، جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اس مہینے کی عظمت بیان فرماتے ہوئے
صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت، رحمت، عنایات، بخشش و مغفرت کا مہینہ بنایا ہے۔ اور اس خطبے میں حضور نے اس مہینے کے فضائل اور برکات کا ذکر فرماتے ہوئے آگاہ فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت رکھی ہے، اور اس مہینے کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں مغفرت رکھی ہے، اور جو آخری حصہ ہے اس مہینے کا اسے جہنم سے آزادی کے دن حضور نے فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ عتق من النار، جہنم سے نجات اور رہائی ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مہینے کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، باقی پورے سال میں جو شخص ایک نفلی نیکی کرتا ہے تو اسے ایک نفلی نیکی کا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان شریف میں جو شخص ایک نفلی نیکی کرتا ہے اس کو اجر اور ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور باقی مہینوں میں جو ایک فرض ادا کرے اسے ایک فرض ہی کا اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن یہ آنے والا مبارک مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں ایک فرض کی ادائیگی کا اجر جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یعنی اس مہینے میں خیر و برکت کے اندر جہاں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں اس مہینے میں اجر اور ثواب اور بدلے میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم دراصل رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہ شب برات شعبان المعظم میں رکھی گئی، اور حضور نے پھر اس رات میں فرمایا قوموا لیلہا، یہ رات ملے تو قیام کرو، اور اگلے دن وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مہینہ تشریف لا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے استقبال کے لیے 15 دن پہلے اہتمام فرما دیا، اور 15 شعبان کو صوم یعنی روزہ رکھ کے اس آنے والے مہینے کے روزوں کے لیے تیار ہو۔ شعبان المعظم تیاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے جو فضیلت حاصل ہے، جو برکتیں حاصل ہیں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا تعارف کرایا گیا کہ اس مہینے کو جو شان، جو عزت، جو وقار، جو عظمت ملی ہے، اس کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ جب بھی کسی چیز کو، کسی پر کوئی برتری، کوئی فوقیت،
کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور بنیاد ہوتی ہے۔ اس مہینے کو جو فضیلت دی گئی اس کا سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ باقی مہینوں سے اس مہینے کو اس لیے ممتاز کیا گیا اور اونچا رتبہ اس لیے دیا گیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس مہینے کو فضیلت دی اور تعارف کرایا۔ پہلے اس مہینے کی شان، مقام، مرتبہ بیان فرمایا، پھر اس مہینے کا حکم بیان فرمایا۔ حکم کیا بیان فرمایا؟ سورہ بقرہ میں ہی کما ورد فی سورۃ البقرہ اللہ کریم نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ پہلے مہینے کی شان، مقام، عزت اور رتبہ بیان کیا، بعد میں اس مہینے میں جو کرنے والا عمل ہے اس کا حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے کوئی بھی جب اس مہینے کو پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، زندگی میں جتنی بار بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے اور ہر سال یہ مہینہ تشریف لاتا ہے، پھر پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ فلیصمہ، اس پورے مہینے کے پھر روزے رکھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا حکم بیان فرمایا کہ پورے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے جو بھی اپنی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ دیکھے، پائے، پھر اس پورے مہینے کے وہ روزے رکھے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں روزے کی فرضیت اس کو الگ سے بیان فرمایا، چونکہ اس کا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالی نے مقرر فرمایا، جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ اگر فجر کی نماز پڑھے گا تو فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز پڑھے گا تو ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز پڑھے گا عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے گا۔ تو یہ فرض موقت ہے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا ہے۔ جو فرض روزے ہیں وہ تو ہیں رمضان شریف کے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں جمادی الاول میں روزے رکھوں گا، وہ اس کا نفلی روزہ تو ہوگا، لیکن فرض روزے اگر رکھنا چاہے گا تو اس کو پورا سال پھر رمضان شریف کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب یہ مہینہ آئے گا تو فرض روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ایام مقرر کر دیے۔ اگر کوئی اور مہینے کے دنوں میں حج کرنا چاہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک عمل کرنا یہی قبولیت کی سند ہے کہ اللہ کریم نے جس دن میں اس عبادت کا حکم دیا ہے اسی عبادت کو اس دن کے لیے خاص کر دیا جائے۔ جیسے حج ہے کہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج کے ارکان اور مناسک شروع ہوتے ہیں اور پھر 12-13 ذی الحج تک حج کے مناسک چلتے ہیں، تو ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا گیا۔ یہاں فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ہی چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ پہلا ہے ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، ایمان، اور پھر اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، صحیح ادا کرنا نماز، اس کے بعد ہے وآت الزکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے بعد رمضان شریف کا روزہ، اس کے بعد حج بیت اللہ شریف۔ تو یہ 5 اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، تو ترتیب یہ ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے، روزے کے بعد حج کا درجہ ہے۔ یہ ارکان 5 جو اسلام کے ہیں، یہ اس کی ترتیب ہے۔ ہر عبادت کے لیے چونکہ وقت مقرر ہے، تو نماز پنجگانہ کے لیے 5 اوقات مقرر ہیں۔ رمضان شریف کے روزے جو ہیں یہ چونکہ فرض ہیں، تو فرضیت روزے کے لیے پورا 1 مہینہ مقرر کر دیا گیا، اور اس مہینے کو پھر جو برتری دی گئی وہ بڑے غور سے سننے والی ہے، جس سے عمومی طور پر ہم غفلت برتتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان شریف آیا مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا ہے، اگر ختم ہوا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ختم ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر آگاہ ہیں تو پھر غفلت کا یہ عالم ہے کہ پورا وقت بھی اور عمر بھی اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو، دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے جو تشریف لا رہا ہے، اور پھر حضور کا اہتمام کے ساتھ شعبان کے آخر میں صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمانا، وہ اس لیے تھا تاکہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی قدر و منزلت دلوں پر نقش ہو جائے، اور پھر یہ اس مہینے کے لیے عملی طور پر عبادت و بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ شعبان شریف کا مہینہ یہ رمضان الکریم کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ حضور نے خطبہ بھی دیا، فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، دیکھیے یہ اسی کا حصہ ہے، حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ اس پورے رمضان الکریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو لوگ یہ تمنا کریں، خواہش کریں، آرزو کریں کہ کاش یہ کیفیات رمضان کی پورا سال ہی رہیں۔ وہ یہ تمنا کریں گے پورا سال ہی رمضان شریف رہے، یعنی اتنی برکتیں ہیں اس 1 مہینے کے اندر۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم عبادت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نمازیں تو کتنی فرض ہیں 5، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں جی فجر کی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہوں، بڑے فخر سے کہیں گے باقی نمازیں تو میں نہیں پڑھتا لیکن فجر کی میں چھوڑتا نہیں۔ اگر فجر کی نماز تم چھوڑتے نہیں تو جس کے حکم سے نہیں چھوڑ رہے اسی نے باقی 4 کا بھی حکم دیا۔ باقی 4 جو چھوڑ رہے ہو وہ تمہیں چھوڑنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یعنی مرضی آئی تو پڑھ لی، مرضی آئی تو نہ پڑھی۔ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے۔ روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح نماز کے متعلق ہے کہ جی 4 تو میں نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی مغرب کی نماز تو میں پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا۔ اسی طرح کئی لوگ میں نے خود سنا ہے کہتے ہیں جی رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو جمعے کا روزہ نہیں چھوڑتا میں۔ کتنے فخر سے بتایا جا رہا ہے رمضان شریف میں جمعے کا روزہ نہیں چھوڑتا، باقی میں رکھتا نہیں۔ بھئی کس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ جمعے کا روزہ ہی رکھو تو باقی کی تمہیں چھٹی ہے؟ یہ حدیث غور سے سننی چاہیے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کا روزہ رکھ لیں باقی پورے مہینے کے ہفتے کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں، نماز 1 پڑھ لیں باقی کی ضرورت نہیں۔ ان کو پھر یہ حدیث غور سے سننی چاہیے۔ یہ اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اصلاح کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ تو سال بعد آتا ہے۔ کس کے پاس گارنٹی ہے
کہ اگلے سال وہ زندہ رہے گا؟ تو کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، اگر یہ بات ہم نے غور سے سن لی، سمجھ لی اور اپنے دل پہ بٹھا لیا تو پھر رمضان شریف گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے، پھر لطف آتا ہے رمضان شریف گزارنے کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آئے، اس مہینے کو اپنی زندگی کا اپنی پوری زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کے کہ یہ میری زندگی میں جتنے رمضان آئے ہیں شاید ان میں سے یہ آخری رمضان ہو، اگلے سال پتہ نہیں میں نے ہونا یا نہیں ہونا، تو پھر جو لگن پیدا ہوگی اس مہینے میں عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی، اللہ سے لو لگانے کی، اور اس سے تعلق، ایک ہے تعلق باللہ تعالی، بندے کا اپنے رب سے تعلق، وہ تعلق ہمارا کمزور ہو گیا۔ بعض لوگوں کا تعلق تو وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، مسلسل غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ یہ ہے کہ تعلق تو قائم ہے لیکن اس میں بہت غفلتوں کے سبب، نافرمانیوں کے سبب کمزوری آ گئی۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ نہ، اس کے اندر حکمت ہے۔ وہ روزے میں کیا حکمت ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ تعلق مع اللہ تعالی، تعلق باللہ تعالی، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس لیے اس کے احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام، ایک ہے تعلق باللہ تعالی اور ایک ہے تعلق بالرسالت، حضور سے تعلق۔ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، اور نبی کریم علیہ السلام سے تعلق کو مستحکم مضبوط کرنے کے لیے وہ جو اللہ کی عبادت ہم کریں اسے اس طریقے پہ کریں جس طریقے پر حضور نے کیا۔ میں اس میں سے دو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے سحری ہے، سحری اور افطاری یہ عبادت ہے، سحری بھی عبادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ رمضان شریف میں روزے دار کا سحری کرنا بھی عبادت، اور رمضان شریف میں روزے دار کا روزہ کھولنا بھی عبادت۔ کیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تیرے کھانے کو بھی عبادت بنا دیا، تیرے پینے کو بھی عبادت بنا دیا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اور رسول کریم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سحری اور افطاری کو اس طریق پر کرنا، نماز اس طریق پر پڑھنا، تراویح اس طریق پر پڑھنا، قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا، روزہ رکھنا اس طرح، روزہ افطار اس طرح کرنا جس طرح حضور نے تعلیم دی اور جس طرح حضور نے عمل کر کے دکھایا، اس طریقے کے مطابق رمضان شریف کا مہینہ گزارنا، یہ اللہ سے بھی تعلق مضبوط کرتا ہے، رسول اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک مہینہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں، جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں، جیسا کہ قرآن میں حکم دیا گیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے اور آتے رہیں گے ہر دور میں جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ان کا تصور ختم ہو جاتا ہے یا اس پہ زمانے کے گرد و غبار پڑ جاتا ہے، انہیں یہ تصور ہی نہیں رہتا اللہ ربنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ خالقنا وہ ہمارا خالق ہے، اللہ رازقنا وہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر بندے کی آخرت برباد ہونا شروع ہو جاتی، اس کی قبر خراب ہونا شروع ہو جاتی، عاقبت و آخرت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، رسول کریم سے تعلق مضبوط ہوگا، تو یہ مہینہ محض کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، یہ مہینہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیں۔ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو مقام بندگی پہ آ جائے، جو مقام بندگی پہ آ جائے۔ اگر اللہ کے بندے ہیں تو پھر بندہ بن کے رہنا ہے، اگر بندے کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنا ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے، یہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے شعبان المعظم کے آخر میں، تاکہ وہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کی قدر و منزلت بھی دلوں میں پیدا ہو، اس میں عبادت کا شوق اور ذوق بھی پیدا ہو۔ جو عبادت کی جائے وہ مجبور ہو کر نہ کی جائے، تنگی سے نہ کی جائے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، ایک لگن اور تڑپ لے کر جب وہ عبادت کریں گے تو اس عبادت کے اثرات آپ کے قلب پر بھی وارد ہوں گے، دل پر بھی اثرات وارد ہوں گے، دماغ پر بھی اس کے اثرات وارد ہوں گے، آپ کے مزاج پر بھی اس کے اثرات وارد ہوں گے، اور دیکھنے والا کہے گا اس نے مہینہ ایسے گزارا ہے جیسے گزارنے کا حق تھا، گزارنے کا حق تھا۔ اسی خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کام کرتے نا نوکر، تمہارے ملازم، اس مہینے میں ذرا ان پہ نرمی برتو۔ پورا سال ان سے کام لیتے ہو تو اپنے نوکروں، اپنے ملازموں، اپنے ماتحت لوگوں کو اس مہینے میں تھوڑی سی وقت کے اندر چھوٹ دو، رعایت دو، تاکہ وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے عمل کر سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر رغبت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو حضور نے توجہ دلائی کہ اپنے غلاموں کو بھی تخفیف کرو، 5 گھنٹے اگر 8 گھنٹے کام لیتے ہو تو 6 گھنٹے کام لو، 1-2 گھنٹے دو انہیں، تاکہ وہ اس مہینے کی برکتیں وہ بھی حاصل کر سکیں۔ پھر اس مہینے کے فضائل اور مناقب، امت کے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب ثروت لوگ، دولت مند لوگ، اور ایک وہ طبقہ ہے جو درمیانی طبقہ ہے، کماتا ہے، اس کی گزر اوقات ہو رہی ہے، عزت سے زندگی کا وقت پاس ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا روز کا نان نفقہ گھر کا وہ بھی نہیں چلتا، وہ سفید پوش لوگ۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے جو اپنا حال کسی کو نہیں بتاتے، اپنا حال کسی کو نہیں، کسی کو خبر نہیں، لوگ سمجھیں گے بڑا امیر آدمی، کپڑے تو بہت اچھے پہنتا ہے جی، اس کا اٹھنا بیٹھنا صاف ستھرا ہے، شاید پیسہ اس کے پاس بڑا ہے، قرآن کے اندر، لیکن کیا ہے کہ وہ سفید پوش طبقہ ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جینا چاہتا ہے عزت و وقار سے، جینا چاہتا ہے عزت و وقار سے، لیکن تہی دامن ہے۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ جب اپنی زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو۔ ایک وہ ہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں مجھے اتنی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس گئے اتنی ضرورت ہے، تیسرے کے پاس گئے اتنی ضرورت ہے، وہ تو مانگ کر اپنا وقت پاس کر رہا ہے، گزارا کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جسی کو حال بتاتا ہی نہیں، حال بتاتا ہی نہیں۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انہیں تلاش کرو، ان لوگوں کو گلی محلے میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ڈھونڈو، تلاش کرو، اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو کسی کو حال دل نہیں بتاتے لیکن اندر سے ان کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اپنی زکوٰۃ اٹھا کر کے ان کی دہلیز پہ پہنچاؤ، اپنے صدقات و خیرات اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ فرمایا وہ بہترین مستحق وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن حقدار ہیں، حقدار ہیں لیکن وہ حق مانگتے نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ جہاں اس میں نمازیں ہیں،
اور دن کے وقت روزہ ہے، رات کے وقت تراویح ہے، وہاں اس مہینے میں ایک اور عمل ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ پورا سال باقی 11 مہینوں میں حضور اتنا خرچ نہیں فرماتے تھے جتنا خرچ غرباء، مساکین، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، بیمار مخلوق، معذور اور اپاہج لوگ جتنا ان کی ضرورتوں کو رمضان شریف میں پورا کرتے تھے، اس کی کیفیت ہی کچھ نرالی ہوا کرتی تھی، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں اتنی برکت ہے، باقی مہینوں میں اگر ایک فرض ادا کریں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اس مہینے میں فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، باقی مہینوں میں ایک نفلی نیکی کریں گے نفل ہی لکھا جائے گا، اس مہینے میں نفلی نیکی کریں گے ثواب فرض کے برابر لکھا جائے گا، برکات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی تو بڑی تفصیل ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، کہاں کہاں خرچ کرو قرآن میں تفصیل آئی، لیکن اس مہینے کے حوالے سے حضور نے فرمایا دیکھیے غریبوں، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، بیمار لوگوں، اپاہج اور معذور، نادار، مسکین، ان کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی ایک شخص کا اگر روزہ افطار کرایا تو جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ تو جتنے روزوں کا روزہ افطار کرائے گا اتنے روزوں کا اسے ثواب ملے گا، لیکن جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، اس کے حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہمارے تو معیار بدل گئے، ہمارے تو افطاریاں ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی افطاریاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں، لیکن جب افطاری کی ٹیبل پہ لوگ بیٹھے دیکھتے ہیں تو کسی کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ جو نمازی لوگ ہیں ان کو نہیں بلائیں گے، جو 5 وقتہ نمازی، جو غریب ہے، جس کے کپڑے میلے کو چیلے ہیں، پھٹا لباس ہے، اس کو بلائیں گے نہیں۔ اور جن لوگوں سے کام واسطہ پڑتا ہے، یہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، ہماری افطار پارٹیاں بھی رسمی، یہ اگر دیکھنا ہے تو مدینہ منورہ جا کے دیکھو، مکہ مکرمہ دیکھو رمضان شریف کے مہینے، اگر رمضان اللہ نصیب کرے رمضان شریف کا مہینہ تو کاش مدینہ پاک میں رہنا نصیب، وہاں پتہ چلتا ہے، یہاں تو ہماری ساری یہاں گردن سے اوپر معاملہ ہے، وہاں دیکھا جائے تو دسترخوان لگا ہوا ہے، کوئی افطار پارٹی کا کارڈ نہیں ہے کہ امیر لوگوں کو بلانا ہے، افسروں کو بلانا ہے، شہر کے چودھری بڑے بڑے لوگ خواہ مسجد میں پورا سال نظر نہ آئیں، عید کی نماز میں نظر نہ آئیں، افطار پارٹی میں فرنٹ سیٹ پر انہیں بٹھایا جاتا ہے، وہ رسم ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ وہاں تو مسجد نبوی کے باہر نکلے تو دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک دسترخوان تو اعلیٰ حضرت فرمائے آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، یہ کسی نے منظر دیکھنا ہو تو رمضان شریف مدینہ شریف میں گزارے، آسمان بھی حضور کا دسترخوان، زمین حضور کا دسترخوان، اور حضور کے دسترخوان پر پوری کائنات پل رہی ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور مدینہ شریف رمضان شریف میں جس چیز کی تمنا کرو ملتی ہے، امیر غریب کا فرق ختم ہو گیا، اسی دسترخوان پہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا ہے، اسی پہ امیر بیٹھا ہے، اسی پہ غریب بیٹھا ہے۔ اسی لیے حضور کی یہ حدیث میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے معیار بدل گئے، اسی لیے برکتیں اٹھ گئیں،
برکتیں ختم ہو گئیں، اور اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم برکتیں ہم سے ناراض ہو گئیں۔ کیوں؟ میرے آقا کی یہ حدیث ہے، اس کو افطاری کے ساتھ نتھی کریں اور پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جیسے افطاری کی دعوت کرتے ہیں نا، دعوت افطار، افطار پارٹی ہو رہی ہے، ادھر حضور نے فرمایا سب سے برا ولیمہ، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں کسی کو اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ غریب ہے، شادی پہ اسے نہ بلایا جائے، ولیمے کی ٹیبل پہ اسے بیٹھنے نہ دیا، دھکے دے کے نکال دیا جائے۔ کارڈ جب لکھے جائیں شادیوں کے ولیموں کے، تو جب لسٹ بنے تو دیکھا جائے برادری میں جو ماڑا آدمی ہے، کمزور ہے، گلی محلے میں غریب آدمی ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔ تو جو افطار پارٹی کرائی جائے جس میں نمازیوں کو نظر انداز کیا جائے، روزے داروں کو نظر انداز کیا جائے، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معیار بدل گئے یا نہیں بدل گئے، ہمیں جانا کہاں تھا، جا کہاں رہے ہیں، کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ مساجد میں افطاریاں ہوتی تھیں غریب امیر کے فرق کے بغیر، مسجد میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، امیر آئے غریب آئے کھائیں سبھی۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پورا سال فرض ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے، سال گزرنے کے بعد تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، لیکن رمضان شریف کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے اگر ہم مقرر کر لیں کہ ہم جب بھی زکوٰۃ نکالیں گے تو رمضان شریف میں دیں گے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا چونکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، باقی مہینوں میں یہ فرض ادا کریں گے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، اور زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی اگر ماہ رمضان الکریم میں کریں گے تو نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس میں رغبت اللہ، دنیا کی رغبت جو ہے، تو دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اولیاء کے ساتھ زہد کا لفظ لکھا ہوتا ہے، بڑا زاہد آدمی تھا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں یا فلاں آدمی بڑا زاہد ہے۔ زاہد کا معنی کیا ہے؟ زاہد کا معنی ہے جس کے اندر دنیا کی رغبت کم ہو، آخرت کی رغبت زیادہ ہو، دنیا کی لگن، دنیا کی دوڑ کم ہو اور آخرت کی دوڑ اور آخرت کی لگن زیادہ ہو، اسے زاہد کہتے ہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ کیا ماں باپ کے نام کو مربع زمین کا لگا دیا ہے، کوئی لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں دے دیا ہے، بس اتنی سی بات ہے، محبت سے ماں باپ کا چہرہ، ہم وہ بھی کرنے سے عاجز آ گئے۔ ماں باپ کے سے ناراضگیاں، ان کی بے ادبیاں اور گستاخیاں تو بہت جرم ہے۔ فرمایا جو ماں باپ کا گستاخ ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، لیکن اس کے دوسری طرف آئینے کا دوسرا رخ بھی بیان فرمایا، وہ ہے کہ ماں باپ کا درجہ تیرے لیے کیا، اگر فقط محبت سے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مبرور حج دوسرے حج سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، اس لیے صحابہ کے اندر ایک لگن پیدا ہوئی کہ ماں باپ کا چہرہ فقط پیار سے دیکھ لینا مبرور حج کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب حج کر کے تو واپس آئے نا، ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، جب حج کر کے تو واپس آئے تو دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں دنیا میں رغبت کم، آخرت کی رغبت زیادہ اپنے اندر جب پیدا کریں گے تو اس مہینے کی برکتیں کما حق کو ہو ہر وہ شخص حاصل کر پائے گا جو اس مہینے میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے۔